لیکن فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسری فریق کی بھی بات سنیں۔ اس کے بعد اگلے دن ہزارہ یونیورسٹی کے اندر مولانا نے بیان فرمایا، انہوں نے مشورے والوں نے اعلان کر دیا کہ سوائے منصیرہ کے 10 شورا کے جو رکن ہیں وہ رائے ونڈ سے جو شورا آئی ہے اس کے علاوہ کوئی مشورے میں شریک نہیں ہوگا۔ آڈیو لیک ہوئی، ان آڈیو کے ذریعے مولانا جمیل صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مولانا نے ہمیں چپ کا بتایا، ہمیں مولانا چپ کے صبر کی تلقین کرتے تھے، خود بے صبر ہو گئے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ منصیرہ کے اندر جو دل خراش واقعہ ہوا مولانا جمیل صاحب کے ساتھ، اس کے اوپر جتنا بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، اور بہت سے پروپوگنڈے بھی کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو آڈیو لیک ہوئی، ان آڈیو کے ذریعے مولانا جمیل صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مولانا پر تان کیے جا رہے ہیں، مولانا پر تنقید کی جا رہی ہے۔ مولانا نے ہمیں چپ کا بتایا، ہمیں مولانا چپ کے صبر کی تلقین کرتے تھے، خود بے صبر ہو گئے، خود جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں خود چپ کر روزے کی تلقین کر کے خود اور لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں، اور لوگوں ان کے سامنے پھٹ رہے ہیں، فلاں ان کو منافق کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ایک طرف سے تو بات سنی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسری فریق کی بھی بات سنیں کہ دوسرا فریق کیا کہتا ہے۔ مولانا کے ایک بہت ہی پیارے دوست جو مولانا کے ساتھ اس سفر میں تھے اور شروع سے لے کے آخر تک، یعنی جاتے وقت بھی مولانا کے ساتھ تھے، وہاں سٹے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ تھا، پھر وہاں سے گھر تک وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے ساری حقیقت بتائی کہ دیکھو مولانا کے ساتھ اصل وہاں پر کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماع میں مولانا کیوں گئے تھے، تو یہ گزارش یہ ہے کہ اجتماع میں جانے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت فلاں جگہ اجتماع ہے، ہم چلے جائیں؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی اجتماع تو ہر ایک کا ہوتا ہے اور اجتماع میں جانا چاہیے، اور اجتماع میں شرکت کر کے اور فکر وہاں کے بیانات سننے چاہیے، وہاں کے اعمال میں شریک ہونا چاہیے۔ تو مولانا جمیل صاحب کے ساتھ جو منصیرہ تبلیغی مرکز کے جو امیر ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے رابطہ کیا۔ تو مولانا نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں اجتماع میں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے ہزارہ کے لوگ تو آپ کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی، آپ کے بیانات سننے کے لیے تو ان کے کان ترس رہے ہیں، تو آپ ضرور تشریف لائیں، آپ اجتماع میں بھی شرکت کریں، بیان بھی جو ہے وہ ترتیب ہوگی۔ تو مولانا جمیل صاحب تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے اپنی منصیرہ کے اندر جو مولانا کی شاخ ہے مدرسے حسنین کی، وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اگلے دن ہزارہ یونیورسٹی کے اندر مولانا نے بیان فرمایا، اور بیلان کے اندر ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہاں تشریف لایا۔ عورتوں کے لیے الگ سیٹ اپ تھا، نوجوان طبقہ مردوں کے لیے وہ الگ سیٹ اپ تھا سارا۔ تو وہاں مولانا نے بیان فرمایا، دیکھو لوگ چاہتے ہیں مولانا کے بیان کو، مولانا کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہیں، کیونکہ مولانا لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے۔ مولانا کی وجہ سے کتنے لوگ راہ راست پر آئے، توبہ کر گئے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں بدلی، اللہ اس کے رسول کے غلام بن گئے۔ تو اس کے بعد پھر مولانا تشریف لے گئے ہزاروی صاحب کی قبر پر، وہاں پر بھی حاضری دی۔ تو پھر مولانا جناب جی منصیرہ مرکز کی طرف روانہ ہو گئے، جس جگہ پر جانا تھا۔ تو جب منصیرہ پہنچے، وہاں پر جو شورا تھی پوری، انہوں نے ڈاکٹر خالد صاحب بھی ساتھ تھے، شورا کے جو امیر ہیں، انہوں نے مولانا کا پرتپاک استقبال کیا۔ اب استقبال ہوا مولانا کا، اور پھر اجتماع گاہ کے اندر مولانا کے لیے خیمہ بھی لگایا گیا ہے۔ دیکھو اجتماع گاہ کے اندر جو خواص ہوتے ہیں، یعنی جو شورا کے رکن ہوتے ہیں، اسی کا خیمہ لگتا ہے جو شورا کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا خیمہ نہیں لگتا، اس کے علاوہ کسی کو الگ سیپریٹ وہاں کمرہ نہیں دیا جاتا۔ حویلی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے رائے ونڈ اجتماع کے اندر بھی شرکت کی ہے تو دیکھو ہوگا، حویلی کے اندر جو بڑے حضرات ہیں وہی ٹھہرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر اس سے اگلے دن جو ہے مشورہ تھا۔ اب مشورہ دیکھو، مشورہ کیا ہوتا ہے؟ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد تبصرہ نہیں، مشورے سے جو طے ہو جاتا ہے اس میں خیر ہو جاتی ہے، اور مشورہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن مشورہ، وہ جو مشورہ ہوتا ہے، سب کی رائے لے کر پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ پہلے سے پلاننگ بنا کر آ رہا ہے، ایک بندہ پہلے سے ہی فیصلے طے کر کے آ رہا ہے، تو وہ مشورہ نہیں ہوتا، وہ خواہش کی اتباع ہوتی ہے۔ مولانا مشورے میں تشریف جب لے گئے تو انہوں نے مشورے والوں نے اعلان کر دیا کہ سوائے منصیرہ کے 10 شورا کے جو رکن ہیں وہ رائے ونڈ سے جو شورا آئی ہے اس کے علاوہ کوئی مشورے میں شریک نہیں ہوگا۔ اب ان کو جو خدشہ تھا کہ جو مشورے میں بیٹھے ہیں مولانا جمیل صاحب کا نام لیں گے، انہوں نے ان کو مشورے سے ہی اٹھا دیا، اصول کے خلاف ہے۔ مشورہ رائے ونڈ کے اندر مشورہ ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی تبلیغی مشورہ ہوتا ہے، کسی پر پابندی نہیں، سارے آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں مشورے، کیونکہ یہ کام سب کا ہے، ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارا۔ پھر جب مولانا جمیل صاحب وہاں مشورے میں تشریف لے گئے تو اب جتنے بزرگ اندر تھے ہر ایک کے ساتھ خادم تھا، لیکن مولانا جمیل صاحب کے جو خادم تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کو کہا داخل بھی نہیں ہونے دینا، ان کے ساتھ جاتی، بھائی ہر جگہ بزرگ اندر موجود ہے،
ان کے خادم موجود ہے تو مولانا کا خادم کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ حسد کی وجہ سے روکا جا رہا تھا۔ اور منصیرہ وہ جو مشورہ ہو رہا تھا وہاں پر بھی 2 مولوی تھے جنہوں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ ان میں سے ایک مولوی صاحب ہے محمد علی جو دم توڑ کے ہیں، اور دوسرے مولوی محمد فواد صاحب ہیں جو بفا کے ہیں۔ انہوں نے تو بدتمیزی کی مولانا کے ساتھ انتہا کر دی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ یہ مولانا کو بھی اس مجمع سے نکال دیتا۔ تو مولانا مشورے میں تشریف لے گئے، مائک پکڑا مولانا نے فرمایا کہ کل ظہر کے بعد کس کی بات ہے؟ تو کہا گیا فلاں ساتھ بھائی ہیں ان کی بات ہے۔ تو فلاں بھائی کا جب نام لیا تو مولانا نے کہا کہ بھائی باہر سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے اور لوگ بہت بڑا ایک مجمع آیا ہوا ہے میرے بیان کو سننے کے لیے، اگر میرا بیان ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں تو پچھلے 52 سال سے تبلیغ میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ اس کے رسول کی بات کرتا پھر رہا ہوں اور تبلیغ کا تعارف پوری دنیا کے اندر کرواتا پھر رہا ہوں، اور تبلیغ جیسی محنت اور کہ اللہ نے اس دور کے اندر جو ہمیں دی ہے کسی اور نے نہیں دی، اگر میرا بیان ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو اس میں مولانا ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کھڑے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم مشورہ کریں گے۔ بھائی مشورہ آپ لوگ جب مشورے سے پہلے آپ لوگوں نے پلان کر کے آئے ہیں، طے کر دیا فلاں بیان کرے گا، فلاں موقع پر بیان کرے گا، فلاں ہدایات سنے گا، تو پھر آپ کس بات کا مشورہ کریں؟ پھر مشورے کے اندر سارا زور ہی یہی لگ رہا تھا کہ مولانا طاہر جمیل صاحب کا بیان نہ ہو۔ مولانا نے پھر منصیر جو شورا تھی اس سے شکوہ کیا، بھائی آپ لوگوں نے مجھے خود ہی بلایا، کہا کہ آپ آئیں بیان کریں، اور تم لوگوں نے میرا مشورے میں نام تک نہیں لیا۔ سوق ذرائع سے یہ خبر پہنچی کہ یہ جو منصیرہ والے نے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ریمنڈ مرکز والوں کا زور تھا، ریمنڈ مرکز کی جو شورا ہے اس کا زور تھا کہ کسی طرح مولانا طاہر جمیل صاحب کا بیان نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا طاہر جمیل صاحب نے ڈاکٹر سلیم صاحب کو کال کی اور کہا کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ احمد بٹلہ صاحب جو تشریف فرما تھے پاس ہی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا طاہر جمیل صاحب کا بیان بالکل نہیں ہونے دیں گے، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا واپس تشریف لے گئے اپنے رہائش گاہ پر، اور یہ تقریباً فرسٹ ٹائم تھا، تو ظہر کے بعد سے عشاء تک مولانا نے کوئی 50 نفل پڑھے اور اللہ سے مانگا، یا اللہ اگر یہ خیر ہے تو میرے حق میں فیصلہ سنا، اگر میرا بیان کرنا خیر ہے تو یا اللہ میرے دل میں ڈال، ان کے دل میں بھی ڈال۔ پھر مولانا نے دوسرے دن 80 نفل پڑھے اور اللہ سے مانگا، اور جو وہاں اللہ سے مانگ کر پھر جب مولانا وہی مکان پر تھے تو منصیرہ کی جو شورا ہے اس کے اندر ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں، انہوں نے کال کر کے تو میں کہتا ہوں انتہائی اخیری کر دی بدتمیزی کی کہ آپ توڑ پیدا کر رہے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں تبلیغ میں آنے والے، آپ کا تبلیغ سے تعلق کیا ہے، آپ سیاسی پارٹیوں میں ہیں، آپ فلاں کو دعوت دیں فلاں۔ بھائی ایک بندہ بڑے بھائی سے بھی ایسی بات نہیں کرتا جیسے یہ شورا کا تبلیغ میں لگے جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، یہ بھی بڑوں کو باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو سنا رہے کہ تم توڑ کا ذریعہ بن رہے ہو، تم ادھر اجتماع میں نہ ہو، تو یہ باتیں یہ کیوں کر رہا تھا؟ انہوں نے منع کیا کہ آپ بیان کرنے کے لیے نہ آئیں، بڑی بدتمیزی کے ساتھ۔ پھر جب مولانا جمیل صاحب دوسرے دن آگے جانے لگے اجتماع کے اندر تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ذریعے راستہ ہی بند کیا۔ پھر وہاں پر جو ایک ہی سڑک تھی تو کرین کے ذریعے وہاں گڑھا کھلوا دیا کہ یہاں سے گاڑی آگے نکلے گی۔ قریب ایک نہر تھی، اس نہر کا پل توڑوا دیا گیا۔ مولانا جمیل صاحب جب وہاں گئے کہ ممبر کی طرف مولانا آ سکیں، وہاں جب پہنچے تو مولانا نے جب دیکھا کہ یہاں تو صورتحال یہ لگے تو وہاں سے مولانا واپس آئے تو پھر مولانا خورشید صاحب کو واعظ کیے۔ دیکھو انسان ہے، گدھے کو غصہ نہیں آتا، انسان کو غصہ آتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان صبر کر 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 وہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو مولانا نے پھر مولانا خورشید صاحب کو واعظ کیے اور اس میں ان کو سمجھایا، بتایا کہ بھئی یہ کون سی تم تبلیغ شروع کر دی ہے، راستے بند کر دیے، سڑک کھدوا دی ہے اور آگے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی کروا دی ہیں۔ تو مولانا صاحب کو انہوں نے جو ہے وائس میسج کیے اور وہ وائس میسج جو ہے وہ وائرل ہو گئے۔ کنہوں نے کیے؟ جن کی طرف مولانا نے بھیجے ان لوگوں نے ہی وائس جو تھے وہ آگے جو ہے وائرل کیے، شیئر کیے اور انتشار کا ذریعہ اور سبب یہ بن گئے۔ پھر اس میں ایک اور بات کہہ رہے تھے لوگ کہ جی مولانا نے پی ٹی آئی والوں کو بلایا، مولانا نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو وہاں بلایا، جو وہاں کے اہم شخصیات تھی پی ٹی آئی کی ان کو بلایا۔ غلط بات ہے، مولانا کی رہائش جو تھی وہ پی ایم ایل این ہاؤس ہے، جہاں پر یہ جتنے وزیر اعلیٰ ہماری ہے مریم نواز، ان کے جو گھر والے ہیں کیپٹن صفتر، ان کی یہ جتنے بھی پی ایم ایل این ہیں، جتنی بھی نون لیگ کی مشورے ہوتے ہیں، یہ سارے اسی گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر مولانا جمیل صاحب پی ٹی آئی والوں کو بلانا ہوتا تو مولانا نون لیگ والے کے گھر میں ٹھہرتے، اور جتنے بھی وہاں کے سیاسی لوگ تھے، چاہے پی ٹی آئی کے تھے، چاہے پی پی کے تھے، چاہے نون لیگ کے تھے، سارے مولانا سے ملنے کے لیے اسی گھر میں آئے تھے۔ تو خدارہ انتشار کا ذریعہ سبب نہ بنے، جو حق ہے اس کو پہچانے، حق کا ساتھ دیں۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے اگر آپ کو باپ بھی ظالم ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔